علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال حق نہ کھاؤ، مال ناحق نہ کھاؤ جان بوجھ کر۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی یا جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی انصاف کا حکم دیا گیا، اور وہ کس سے انصاف ہے؟ وہ ہمارے جو بیویاں ہیں ان سے انصاف کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو دو دو تین تین چار چار نکاح کر لو، لیکن نکاح کی بنیاد انصاف پر مبنی ہو۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے ان کے ساتھ تو ایک ہی بیوی رکھیے، ایک ہی زوجہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو یہ انصاف کتنی بڑی اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ لفظ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم موجودہ زندگی میں اپنے اپنے شعبہ جات کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، کیا ہمارے جو عبادات ہیں کیا وہ انصاف کے مترادف ہیں، انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ہمیں جو عبادات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کن باتوں سے روکا گیا ہے اور کن باتوں پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے، کیا ہم اس میں انصاف کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں میں انصاف کر رہے ہیں، کیا اپنے اپنے معاملات میں ہم انصاف کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انصاف کے بارے میں عدل و انصاف قائم رکھا ہے۔ معاشرے میں اگر عدل و انصاف کی فضا قائم نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں، لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالیں، لوگ ایک دوسروں کے حقوق پر غاصب ہو جائیں، غصب کر لیں۔ وہ چاہتے ہیں لوگ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں اگر عدل و انصاف کی فضا قائم نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ الہامی کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ دین و شریعت کے معاملے میں تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے اور لوگوں کو تول کر بتا دیں کہ ان کے مذہبی تصورات، عقائد اور نظریات میں کتنا حق اور کتنا باطل ہے، یعنی ٹھیک وہ راستہ اختیار کر لیں جس میں کوئی کج پیش نہ ہو، اور اپنے دینی تصورات کو تمام انحرافات، بدعات اور باطل نظریات سے پاک کر کے سیدھے اور صاف حق پر قائم ہو جائیں۔ قرآن کریم جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی، اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان کی اساسات، اور تمام قرآنی و امور کی بنیاد عدل و احسان اور ذی القربہ کے لیے انفاق پر ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے کہ وہ سوچے
کہ جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے، اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ناظرین اکرام کہ عدل و انصاف جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی معاملات میں جو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہو، جو معاملات ہوں، اس میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے، لڑکوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، عمومی طور پر ہمیں دیکھا گیا ہے کہ لوگ لڑکوں کو جو ہے نا تھوڑا سا اپر ہینڈ دے دیتے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پاتے جو کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ لڑکوں کو ایک تھوڑا سا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بینیفٹ دے دیتے ہیں۔ ویسے تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی سنت رسول کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے گھر میں ویسے تو بیلنس کی فضا قائم ہونی چاہیے، ایک بیلنس معاشرہ، ایک بیلنس گھر ہونا چاہیے جس کے اندر تمام معاملات حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں، عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو۔ ناظرین کا بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی نسبت کوئی بھی بات کہو تو انصاف سے کہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں ایک بہت وسیع ایک سمندر ہے اگر سمجھنے والے ہوں تو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کسی کی نسبت سے ہم کچھ بھی جو ہے وہ آگے پروپوگیٹ کر دیتے ہیں، کوئی بھی بات کسی سے بھی منسوب کر کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کوئی معاملہ ہوگا نہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں جیسے۔ تو یہ آیت قرآنی بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر کسی کی نسبت سے کوئی بات کرو تو انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ اگر کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کی پہلے اچھے سے انویسٹیگیشن کر لی جائے، کسی کے کہنے میں، کسی کے سننے پر کسی کو جو ہے وہ کلپریٹ قرار نہ دے دیا جائے، بلکہ اس کی چھان بین کی جائے، مکمل تحقیقات کی جائے، اور پھر عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ آج ہماری عدالتیں عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ یہ ہمیں قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے تمام فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ آج بھی جتنی بھی بڑی سے بڑی کوئی بھی لڑائی ہو جائے تو آخر میں انسان عدالت کا ہی رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ امید ہے کہ عدالت سے اس کو انصاف ضرور ملے گا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اپنی موجودہ زندگی میں بھی ہر معاملے میں انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور برابری جس کو کہتے ہیں نا، جس میں اب انصاف یہ بھی ہے کہ اگر 2 روٹی کی تقسیم ہے تو وہ تقسیم بھی بالکل ایکولی ڈیوائیڈ ہو، برابری ڈیوائیڈ ہو، اب جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا ہی دیا جائے، یہ ہے انصاف۔
ایسا نہیں کہ برابر دے دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو زیادہ بھوک لگی ہو تو اس کو انصاف سے دینا ہے، اس کو بھوک ہی نہیں لگی، ہم نے اس کو ایک روٹی زیادہ دے دی یا کم دے دی، اور جس بیچارے کو بھوک لگ رہی ہو اور اس کو ہم وہ ایکولیٹی اور جسٹس، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، بہت امپورٹنٹ، اس کو بڑا باریکی سے دیکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ سے عدل و انصاف کی بالادستی ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں اور جو پہلے آسمانی کتابیں آئیں جس میں تورات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، لیکن یہ تمام معاملات کرنے کے بعد آپ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ لیکن ان تمام زخموں کا بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے اس کے لیے کفارہ ہے، جزائے خیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، کہ جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے یہ کفارہ ہوگا، وہ معاف کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دیت ایک معاملہ ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو دیت کا بھی ایک فیکٹر رکھا گیا ہے شریعت کے اندر کہ وہ دیت دے دے، اگر اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ قتل کرنے والے کو معاف کر دیں اور وہ دیت دے دی جائے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بھی نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو دیت دی جا رہی ہو وہ کسی گن پوائنٹ پر نہ کی جا رہی ہو، وہ کسی پریشرائزیشن کے عمل کے مطابق نہ ہو، کسی کو پریشرائز کر کے، کسی کو جو ہے بلیک میل کر کے نہ کی جا رہی ہو، بلکہ عمومی سطح پر ہو، نارمل جس کو لحاظ سے وہ اگر وہ دیت دینا چاہتے ہیں اور دیت وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ آیات قرآنی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی عدل و انصاف کے متعلق۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔